السلام علیکم۔ آج ہم بات کر رہے ہیں بیرون ملک تعلیم حاصل کرنے کے بارے میں، خاص طور پر ان کے لیے جو ایف ایس سی، اے لیول یا شاید بیچلر کر چکے ہیں۔ جی بالکل۔ ہمارے پاس جو معلومات ہیں وہ بنیادی طور پر 2 سوالوں پر مرکوز ہیں۔ پہلا، کہاں اپلائی کیا جائے، مطلب کون سا ملک، اور دوسرا، اپلائی کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ تو کوشش کرتے ہیں کہ ان معلومات سے اہم باتیں نکالیں۔ بالکل، اور یہ واقعی بنیادی سوالات ہیں۔ اکثر لوگ یہیں سے شروع کرتے ہیں اور یہیں الجھن بھی ہوتی ہے کہ پہلا قدم کیا ہو۔ صحیح۔ تو آئیے پہلے سوال پر ہی آتے ہیں جو سب پوچھتے ہیں، بھئی کون سا ملک بہتر ہے؟ جی، یہ جو معلومات ہیں یہ کہتی ہیں کہ چند چیزیں دیکھنی ہیں، جیسے آپ کی پڑھائی میں دلچسپی کیا ہے، کون سا مضمون، آپ کا بجٹ کتنا ہے، پیسہ کتنا لگا سکتے ہیں، اور وہ آئلز یا ٹوفل جیسے ٹیسٹ دینے کے لیے تیار ہیں یا نہیں، اور اسکالرشپ کا بھی سوچ رہے ہیں۔ بالکل صحیح۔ اور ان معلومات میں جو دلچسپ بات ہے نا، وہ یہ کہ ہر ملک کی اپنی خاص بات ہے۔ اچھا۔ ہاں، جیسے کینیڈا کا ذکر ہے، وہاں پی آر یعنی مستقل رہائش کے امکانات ہیں، ماحول بھی محفوظ سمجھا جاتا ہے، اور تعلیم نسبتاً سستی ہے۔ ٹھیک۔ پھر یو کے ہے، وہاں 1 سال میں ماسٹرز ہو جاتا ہے، وقت بچتا ہے لیکن شاید زیادہ محنت طلب ہو۔ جرمنی میں پبلک یونیورسٹیز میں فیس اکثر بہت کم یا ہے ہی نہیں، لیکن وہاں شاید جرمن زبان سیکھنی پڑے، جو ایک الگ چیلنج ہے۔ ہاں۔ اور امریکہ، وہاں تعلیم کا معیار تو بہت اونچا ہے، لیکن ظاہر ہے خرچہ بھی کافی زیادہ ہے۔ تو بات وہی ہے کہ آپ کی ترجیح کیا ہے۔ بالکل، یہ نہیں کہ بس ایک ہی ملک سب کے لیے ٹھیک ہو، اپنی صورتحال دیکھنی پڑتی ہے۔ جی بالکل۔ اچھا، تو یہ تو ہو گئی ملک کے انتخاب کی بات۔ اب مان لیں کسی نے ملک چن لیا، تو پھر آگے کیا؟ درخواست کیسے دینی ہے؟ یہ عمل اکثر بڑا پیچیدہ لگتا ہے لوگوں کو۔ ہاں، لگتا تو ہے، لیکن یہ معلومات اسے سٹیپ بائی سٹیپ بتانے کی کوشش کرتی ہیں۔ پہلا قدم اکثر ہوتا ہے کریئر کاؤنسلنگ، یعنی کسی ماہر سے مشورہ؟ جی، کہ بھئی آپ کے لیے کیا صحیح رہے گا۔ اس کے بعد آپ یونیورسٹی اور ملک فائنل کرتے ہیں، پھر اگر ضرورت ہے تو آئیلٹس یا ٹوفل کی تیاری، امتحان وغیرہ۔ ٹھیک۔ اس کے بعد آتا ہے سب سے اہم مرحلہ، وہ ہے کاغذات تیار کرنا، دستاویزات۔ اچھا، کون سے کاغذات؟ اس میں خاص طور پر ایس او پی یعنی اسٹیٹمنٹ آف پرپس، آپ کیوں پڑھنا چاہتے ہیں وہاں، پھر ایل او آرز یعنی سفارش نامے پروفیسرز سے، اور آپ کی سی وی۔ یہ ایس او پی اور ایل او آرز، ان کے بارے میں کچھ خاص بتایا گیا ہے کہ کیسے اچھے بنے؟ ہاں، اس پر زور دیا گیا ہے، خاص کر ایس او پی پر۔ یہ صرف ایک فارمیلٹی نہیں ہے، یہ آپ کا موقع ہے بتانے کا کہ آپ کیوں موزوں ہیں، آپ کے کیا منصوبے ہیں، اس پر وقت لگانا چاہیے۔ صحیح۔ اور ایل او آرز کے لیے بھی صحیح لوگوں کا انتخاب اور انہیں وقت دینا ضروری ہے۔ معلومات یہ بھی کہتی ہیں کہ یہ سارا کام خاص طور پر کاغذات اور آئلٹس کا جلدی شروع کریں۔ ہاں، آخری وقت پہ تو بھاگم بھاگ ہوتی ہے۔ بالکل، معیار خراب ہوتا ہے۔ اچھا، جب کاغذات تیار ہو گئے تو پھر درخواست جمع کروانی ہے۔ ٹھیک، جمع کروا دی، پھر انتظار یونیورسٹی کے جواب کا، یعنی آفر لیٹر کا۔ اچھا۔ جب آفر لیٹر آ جائے تو پھر ویزا کا عمل شروع ہوتا ہے۔ اس میں اکثر بینک سٹیٹمنٹ دکھانی پڑتی ہے۔ ہاں، پیسوں کا ثبوت۔ جی، اور کبھی کبھی ویزا انٹرویو بھی ہوتا ہے، میڈیکل ٹیسٹ بھی۔ ویزا مل گیا تو بس آخری مرحلہ ہے سفر کی تیاری، رہائش کا انتظام، ٹکٹ وغیرہ۔ تو یہ پورا ایک لمبا پروسیس ہے تو، لیکن اگر منصوبہ بندی ہو تو ہو جاتا ہے، مینیجبل ہے۔ بہت خوب۔ تو اگر ہم ان ساری باتوں کا خلاصہ کریں تو 2 موٹی باتیں ہیں۔ ایک تو ملک کا انتخاب بہت سوچ سمجھ کر کرنا ہے، اپنی ترجیحات دیکھ کر۔ جی، اور دوسرا، درخواست کا جو عمل ہے وہ کئی قدموں پر مشتمل ہے، اور اس میں شروع سے ہی پلاننگ کی ضرورت ہے۔ بالکل، اور ایک بات جو شاید ان معلومات میں براہ راست نہیں کہی گئی لیکن بہت اہم ہے، وہ یہ کہ آپ کا اپنا کیوں کیا ہے۔ کیوں سے کیا مطلب؟ آپ بیرون ملک پڑھنے جا کیوں رہے ہیں؟ کیا صرف ڈگری لینی ہے، یا کوئی نیا تجربہ حاصل کرنا ہے، یا کریئر میں کچھ خاص کرنا ہے؟ یہ تو گہری بات ہے۔ اگر یہ کیوں واضح ہونا تو یہ آپ کو پورے راستے گائیڈ کرتا ہے، ملک کے انتخاب سے لے کر وہ ایس او پی لکھنے تک ہر فیصلے میں مدد ملتی ہے۔ یہ صرف ایک
انتظامی کام نہیں بلکہ اپنے مستقبل کو بنانے کا ایک بامقصد سفر ہے۔ زبردست، یہ واقعی ایک اہم